الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ محض اللہ کا فضل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے بندے مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنی رحمت اس مجلس پر نازل فرماتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. آج لوگ دنیا میں مختلف طریقوں سے جمع ہوتے ہیں. کوئی جو ہے برتھ ڈے پارٹی منا رہا ہے جو سراسر اسلام میں جائز نہیں ہے، اور کوئی جو ہے مہدی کی پارٹی بنا رہا ہے جو غیروں کا طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو لوگ جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوں گے اور انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کوئی لوگ دنیا میں اس لیے جمع ہو رہے ہیں تاکہ جو ہے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرے، دنیاوی اغراض کو اور دنیاوی خواہشات کو پورا کرے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ وہ اجتماع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی فضیلت ذکر فرمائی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت میں بشارت سنانے کو کہا کہ اے نبی جی بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو دین کی بات سنتے ہیں. تو گویا کہ یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ بشارت سناؤ ان لوگوں کو. فبشر عباد الذین، بشارت سنائیے میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو میری بات کو سنتے ہیں، جو دین کی بات کو سنتے ہیں. تو گویا کہ یہ ہماری مجلس اور یہ دین کی نسبت سے بیٹھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر خوشخبری سنانے کا وعدہ ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے نبی جی خوشخبری سنا دیجئے. تو آیا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے کہ اب ہمیں کون سی مجلسوں کو اختیار کرنا چاہیے؟ آیا ان مجلسوں کو اختیار کرنا چاہیے جس مجلسوں پہ اللہ نے خوشخبری سنانے کا وعدہ فرمایا ہے اور خوشخبری سنانے کو کہا ہے، یا کیا ان مجلسوں میں جایا جائے جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ جیسے برتھ ڈے کیک کاٹا جا رہا ہے، برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کیک لایا جاتا ہے، اس کے لیے قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہے اور خریدی جاتی ہے اور اس پر پیسے لگائے جاتے ہیں. حدیث شریف میں یہ فرمایا یہ سارا اسراف میں سے ہیں. اسی طرح جو ہیں اور مجلسیں جن مجلسوں کا اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کوئی جو ہے
اس کا ذکر نہ ہو، ایسی تمام مجلسیں. اسی طرح میں نے ذکر کیا مہدی کی رسم. ہاں، شادی ہونے سے پہلے مہدی کی رسم جو ہے، فرمایا یہ غیروں کے طریقوں کے مطابق ہوتا جا رہا ہے اور ہو بہو اس کی نقل کی جاتی ہے. ہاں، اسی طرح جو ہے شادیوں کی وہ محفلیں اور وہ مجلسیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جائے، تو وہ تمام مجلسیں فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ عورت جب اپنے گھر سے خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور شیطان لوگوں کو جو ہے اس کی طرف دیکھنے کو کہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر جو خود کی افزائش کرے، یعنی خود جو ہے لوگوں کو دکھائے اور لوگوں کو اپنی طرف جو ہے ابھارے. فرمایا ایسی تمام عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو ایسی تمام مجلسوں سے، ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر دین کی مجلس میں اپنے آپ کو بٹھانا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے. لہذا جو ہے جب اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ خوشخبری سنا دیجئے، تو یہ بہت بشارت کی بات ہے. اور جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو انہیں دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ورنہ دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں، ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے دین کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا، ہاں جن کو دین کی مجلسیں نہیں ملتی. ان تمام لوگوں کی ہمیں فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے، یہ جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ہم فائدہ اٹھائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان تو ہم سب لے آئے ہیں الحمدللہ، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے دل و جان سے. اس لیے کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. اتنی بڑی یہ نعمت ایمان کی ہے. یہ اس ایمان کی بنیاد کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو قائم فرمایا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا اور ایمان والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ختم فرما دیں گے. تو دنیا قائم ہے ہماری وجہ سے، ایمان والوں کی وجہ سے، اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے. اب جتنی پائیداری ہمارے اندر پائی جائے گی، فرمایا اتنی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس دنیا کو جو ہے چلائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیام للناس جو فرمایا ہے، ان میں دو چیزوں کو فرمایا مال سے بھی جو ہے لوگوں کا قیام ہوتا ہے، اور بیت اللہ بھی لوگوں کے قیام کا جو ہے ذریعہ ہے. جب تک بیت اللہ دنیا میں ہوگا وہاں تک اللہ رب العزت اس پورے نظام کو قائم فرمائے گا. اور بیت اللہ فرمایا ایمان کی بنیاد پر رہے گا. جب تک لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ جانے کا شوق باقی رہے گا وہاں تک، اور لوگ جب تک بیت اللہ جاتے رہیں گے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو صحیح چلاتے رہیں گے. اور جب لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کا شوق جاتا رہے گا اور لوگ جو ہے یوروپ کے سفروں کے عادی بن جائیں گے، لوگ جو ہے ذرا سی باتوں میں یوروپ چلے جائیں گے اور بیت اللہ کو بھول جائیں گے اور مکہ مدینہ کو بھول جائیں گے، تو فرمایا یہ نشانی ہے، ہاں فرمایا قرب قیامت کی، کہ لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کی محبت نکل جائے گی. لوگ مال کو جمع کرنے کو ترجیح دیں گے، ہاں کہ ہاؤ کین اسپینڈ اینڈ ہاؤ کین ارن ہاں دا مال اور پاؤنڈ، لیکن لوگ اس بات کو ترجیح نہیں دیں گے کہ کاش میرا چھوٹا سا بچہ یہ بیت اللہ کو دیکھ لے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے. اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہلی نگاہ پر پڑے ہوئے اس نگاہ کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہاں، اور اللہ رب العزت جو ہے فرمایا اس پہلی نگاہ پر جو دعا کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یہ کتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں. فرمایا آج ان نعمتوں کی قدردانی مسلمانوں کے دل سے جاتی رہی ہے. ہاں، آج ان نعمتوں کے اندر کمی ہونے کی بنا پر کون سا مسلمان اور کون سی مسلمان عورت ایسی ہے
جس نے آنکھوں سے آنسو بہائے ہو. ہاں اپنی اولاد کے دنیا سے چلے جانے پر تو ہر کوئی روتا ہے, اپنے رشتہ دار کے دنیا سے چلے جانے سے ہر کوئی روتا ہے, لیکن اپنی عبادت کے کمی اور اپنے ایمان کے اندر کمی آنے کی وجہ سے کون روتا ہے؟ ہاں ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے قربانی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس, ایمان لاؤ اے لوگوں, ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت دعوت دے رہے ہیں صحابہ کے ایمان کی طرح دعوت جو ہے ایمان لانا. ہاں صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ سیدنا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جانے سے پہلے ہاں فرمایا مدینہ منورہ کے لوگ یہ انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے, کب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرے اور کب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ہے زندگی گزارے. کتنے ارمانوں کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے فرمایا وادی سنا تک جاتے تھے. ہاں وادی سنا تک جاتے تھے, مدینہ منورہ سے باہر جو ہے وہاں تک جاتے تھے, انتظار میں رہتے تھے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, آج لائیں گے, آج لائیں گے. سخت گرمی میں جب سورج بالکل اوپر چڑھا آتا تو فرمایا پھر وہ اپنے گھر لوٹ آتے. روزانہ کہیں مہینے تک جو ہے بعض اللہ رب العزت کے وہ بندے اور بعض مدینہ کے وہ رہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لانے والے ہیں, اس کی خوشی میں استقبال کے لیے ادھر تک جاتے تھے. فرمایا مقام ودیع سنا جو ہے وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جاتے تھے اور وہاں جا کر جو ہے انتظار میں رہتے تھے, دعائیں کرتے تھے, دور دور تک دیکھتے تھے کہ بھئی کوئی آنے والا آ رہا ہے, کوئی مسافر آ رہا ہے, کوئی ریت اڑ رہی ہے, ہوائیں چل رہی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے وہاں کوبہ ایک جگہ ہے, وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی. تو اسلام میں سب سے پہلی مسجد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے, فرمایا وہ مسجد قباء ہے. اس لیے مسجد قباء میں 2 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے عمرہ اور حج کا ثواب ملتا ہے. ہاں تو کتنے خوش نصیب ہے مدینہ والے کہ اگر مکہ روزانہ نہیں جا سکتے ہیں تو جو ہے وہاں مسجد قباء چلے جائیں اور وہاں 2 رکعت اشراق کی یا کوئی بھی نفل نماز پڑھے تو انشاءاللہ جو ہے اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. لیکن خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے گھروں میں والدین جو ہے ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربان جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ والدین کو مسکرا کر دیکھتا ہے, ہاں ان کی زیارت کرتا ہے, تو اسے حج اور عمرہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن آج قربان جائیں, ہاں آج جو ہے ہم اپنے اوپر روئے. کتنے ہی اولاد جو ہیں وہ اپنے والدین کی زیارت تو کیا, والدین کو رلاتے ہیں, والدین کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں, والدین کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرمایا بچپن سے کتنی مشکلی کے بعد, کتنی پریشانیوں کے بعد جو ہے ہاں انہوں نے جو ہے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر دنیا کے اندر پیدا کیا, ہاں اس کے بعد جو ہے اس کو دودھ پلایا. حدیث شریف میں فرماتے ہیں, فرمایا اگر کوئی عورت امید سے ہو تو اللہ رب العزت اسے جو ہے غازیوں کی طرح ثواب عطا فرماتے ہیں. ہاں اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے بچے کو ولادت دیتی ہے تو اللہ رب اور اس کے اندر اگر وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. اور فرمایا اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, فرمایا اس دودھ کے ایک ایک گھونٹ پر اللہ رب العزت جو ہے مقبول جو ہے اسے جو ہے کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ہاں تو یہ دیکھو کتنی بڑی فضیلتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جو ہے ماں کی رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ہاں
اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جہاں تک قرآن مجید کے اللہ کے کسی حکم کے توڑنے کا والدین حکم نہ دے، وہاں اس کے علاوہ تمام باتوں کو والدین کی ماننا چاہیے. ہاں، چاہے وہ رشتے کی ہو، چاہے وہ جو ہے کسی کی بھی ہو، کسی بھی اعتبار سے، جب تک والدین نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، فرمایا وہاں تک جو ہے ان کی تمام جائز باتوں کو مانا جائے، جو کر سکتے ہیں. ہاں، جو نہیں کر سکتے، جس کو شریعت نے روک دیا، فرمایا وہاں والدین کا کوئی اختیار نہیں. وہاں وہ اللہ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دیا، اگر والدین اس سے روکے تو ان کی وہ بات ان میں نہیں ماننی ہے. اس کے علاوہ تمام باتوں میں والدین کی اطاعت کرنا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جو ہے پہنچ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قصوہ اونٹنی پر تھے، اور اونٹنی آگے آگے چل رہی تھی. مدینہ کے تمام سردار جو ہیں اونٹنی کی نکیل کو پکڑتے تھے. ہاں، اور ہر بندہ یہ کہتا تھا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہاں ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم آپ کی تینوں اعتبار سے مدد فرمائیں گے. ہم مال کے اعتبار سے بھی آپ کی مدد فرمائیں گے، ہم نفر یعنی انسانوں کے اعتبار سے بھی آپ کی مدد فرمائیں گے. جہاں آپ کو لوگ چاہیے وہاں ہم لوگ کے اعتبار سے آپ کی مدد کریں گے، جہاں آپ کو مال چاہیے وہاں ہم مال کے اعتبار سے آپ کی مدد کریں گے، جہاں آپ کو جس سامان اور دنیا کی ضرورتوں کی چیزوں کو چاہیے وہ تمام چیزوں کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے. ہاں، ہر قبیلے کا سردار جو یہ چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی یہ میری اونٹنی جو ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہے، ہاں بس یہ جہاں رکے گی وہاں میں رک جاؤں گا. چنانچہ جب کسی سردار کے گھر سے آگے جاتی اونٹنی تو وہ سردار جو ہے ندامت کے آنسو روتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا. جس خاندان کا سے گزر گئی اونٹنی وہ خاندان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو جاتے، اور جو خاندان والے آگے تھے ابھی آنے والے ہیں ان سب کو یہ امیدیں تھی کہ ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بچے، عورتیں، سارے کے سارے جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. ہاں، اور وہ مدینہ کا وہ ماحول اس وقت انسان جو ہے سوچ نہیں سکتا کہ ان صحابہ کے دلوں پر کتنی خوشی ہوگی جن کے مکانوں سے ابھی گزرے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان صحابہ پر کیا گزری ہوگی جن کے مکانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے حکموں کو سر آنکھوں پہ رکھا اور جو ہے انتظار میں رہے. بہرحال یہ اونٹنی چلتی چلتی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچی. ہاں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جو ہے ایک بڑی جگہ تھی، وہاں جو ہے یہ اونٹنی بیٹھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اونٹنی سے اترے نہیں ہیں کہ وہ اونٹنی پھر دوبارہ کھڑی ہو گئی، پھر کچھ آگے گئی، پھر دوبارہ آ گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بیٹھ گئی. اور جب بیٹھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے. وہ تو جو ہے خوشی کے مارے دوڑے اور دوڑ کر جا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں. اور ان کی خوشیوں کا کیا کہنا، ایسے خوشیوں کے مارے جو ہیں اور ان کی بیوی سبحان اللہ اتنی خوش کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ ایک دوسرے کو میاں بیوی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے جو ہے ہمارے لیے جو ہے ایک چاند اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے گھر بھیج دیا، آج اس سے بڑی خوشی ہمارے لیے نہیں ہے. بہرحال وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو گھر میں رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے فرمایا اتارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہے. یہ دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کتنے خوش نصیب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے گھرانوں میں سے، انصار اور مدینہ کی پوری بستی میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چن لیا. کتنی بڑی سعادت ہے یہ، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. فرمایا لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے جو فضائل ذکر کیے تھے، یہ سارے فضائل کو جو ہے ان کو سامنے تھے.
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جو رات آئی تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی آیا ہوں, لوگ مجھے ملنے آتے ہیں تو میرے لیے نیچے سونا جو ہے زیادہ اچھا ہے, نیچے رہنا زیادہ اچھا ہے. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کی منزل پر چلے گئے. اب اوپر کی منزل میں جو ہے دونوں میاں بیوی یہ آپس میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے ہیں, ہم کیسے اوپر سوئیں گے, ہم کیسے اوپر چلیں گے. لہذا جو ہے وہ اس جگہ سے ہٹ کر چلتے تھے اور رات پوری جو ہے بیداری کے اندر گزر گئی کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو اور ہم اوپر ہو, کیسے ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ رات کو اس حصے میں گزارتے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نہیں ہوتے. فرمایا اس کارنر کے اندر جو ہے, ایک کونے کے اندر جو ہے وہ دونوں میاں بیوی جو ہے رات گزار دیتے. اس طرح جو ہے کئی دن تک چلا. پھر جو ہے ایک رات یہ ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر جو ہے پانی کا مٹکا بھر کے رکھا ہوا تھا, کسی وجہ سے وہ گر گیا اور ان میاں بیوی کے لیے جو ہے ایک لحاف کے علاوہ اور کوئی لحاف نہیں تھا. آج تو اللہ ماشاءاللہ جو ہے ہمارے گھروں میں جو ہے لحاف ہی لحاف ہوتے ہیں, اور فرمایا بلینکٹ ہی بلینکٹ ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں اترے, فرمایا سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک لحاف اور ایک چادر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ایک چادر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. فرمایا اسی چادر کو میاں بیوی جو اوڑھتے تھے اسی چادر کو پانی کو بھگو لیا تاکہ وہ پانی نیچے نہ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. پوری رات جو ہے سردی کی رات میں ایسے ہی بیٹھے رہے, لیکن جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا. کیسے وہ لوگ تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت ان کے دلوں میں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ ہو. چنانچہ سادگی کا زمانہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اور سادہ الفاظ میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات بھی فرماتے تھے. بہت سادگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جو ہے ہمیں نیند نہیں آتی, اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے ہیں اور ہم اوپر ہیں, ہم کیسے سو سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس بات کو قبول کر لیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کی منزل پر تشریف لے گئے. اوپر کی منزل پر تشریف لے گئے. فرمایا اوپر کی منزل پر رہنے لگے. اتنے میں جو ہے اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی گئی اور مسجد نبوی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے کمرے بنائے. آج میری ماں اور بہنیں, ہمیں ذرا سوچنے کی بات ہے, جب ہم گھر خریدتے ہیں تو ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں گھر کہاں خریدنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کہاں بنوائے تھے ازواج مطہرات کے؟ سب سے پہلے مسجد بنوائی, اور جب مسجد بن گئی تو مسجد کے ساتھ ہی جو ہے مسجد کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ازواج مطہرات کے کمرے بنوائے. معلوم یہ ہوا کہ جسے نبی سے محبت ہوگی وہ تو اپنا گھر مسجد سے قریب رکھے گا. لیکن آج جن کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ مسجد سے دور چلے جاتے ہیں. مسجد سے اگر دور رہیں گے تو ایک دن کوئی آ جائے گا, 2 دن آ جائے گا, اس کے بعد کون آئے گا. مسجد سے دور ہوں گے, ایک دن کوئی ماں بچے کو لائے گی, 2 دن لائے گی, اس کے بعد کون لائے گا. یہ تو یہاں حکومت اور گورنمنٹ پیسے دیتی ہے, لہذا جو ہے والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے ضرور جاتے ہیں, لیکن وہی ماں بچوں کو تو اسکول چھوڑنے جاتی ہے لیکن اس بچوں کو نماز کے لیے لے کر نہیں آتی. آج ہماری مسجدیں خالی ہیں. فجر میں دیکھ لو, ظہر میں دیکھ لو, عصر میں دیکھ لو, مغرب میں دیکھ لو, عشاء میں دیکھ لو. اگر یہ ماں باپ اپنی اولادوں کو مسجد نہیں بھیجیں گے, مسجد نہیں لائیں گے, جس اہتمام کے ساتھ اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں اس اہتمام کے ساتھ بچوں کی تربیت اسلامی اعتبار سے نہیں کریں گے, تو میری ماں اور بہنیں کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. اگر یہی سوال ہمیں سے اللہ نے پوچھ لیا کہ بھئی تم اپنے بچوں کو اسکول تو بہت ٹائم پر لینے کے لیے بھیجتے تھی, چھوڑنے کے لیے جاتے تھے, لینے کے لیے آ جاتے تھے, اس میں جو ہے اس کو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے تو ان کی نیت سے تو جو ہے عورتیں بھی جو ہے ڈرائیونگ سیکھ لیتی ہے, عورتیں بھی ڈرائیونگ سیکھ لیتی ہے, لیکن جو ہے
ڈرائیونگ نہیں سیکھی تو اس لیے نہیں سیکھی کہ کاش میں اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے اور نمازوں کے لیے بھیجتی. ہاں فرمایا اگر عورتیں اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے بیٹوں کو مسجد نہیں بھیجے گی تو میری ماں اور بہنیں ہماری مسجدیں ویران ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجدیں ویران ہوگی تو فرمایا کہ شہروں کے شہر اجڑ جائیں گے، اسلام کی سے ویرانیت آ جائے گی، دین سے دوری ہو جائے گی. مسجدیں تو قلعے ہیں، فرمایا اس قلعوں کے اندر جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. لہذا جو ہے مسجدوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا، اپنے بچوں کو اٹھانا، وقت پر اٹھا کر انہیں اپنے جو ہے مسجد کی طرف روانہ کرنا، یہ ساری ذمہ داری میری ماں اور بہنیں عورتوں کی ہے. ہاں خاص طور پر جو ہے ماں کا اس میں بہت اہم کردار ہے. اس لیے جو ہے میری ماں اور بہنیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا نتیجہ یہی ہے. ہم نے خود ہمارے شیخ المشائخ 50 سال جنہوں نے جو ہے بخاری شریف پڑھائی، ایک دفعہ اسی طرح میں تو چھوٹا تھا، بیٹھا ہوا تھا ان کی مجلسوں میں، تو وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ بھئی میرا گھر تو مسجد سے اتنا قریب ہے، کوئی کہہ رہا تھا اتنا قریب ہے، کوئی کہہ رہا تھا اتنا قریب ہے. تو حضرت شیخ المشائخ نے جواب دیا کہ میرے گھر کے اندر مسجد کا محراب ہے. ہاں مسجد کا محراب ہی میرے گھر کے اندر ہے. ہاں اندازہ لگاؤ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں تو اور کیا ہے. ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے گھرانوں نے مسجد نبوی کے قریب آنا چاہا اس لیے کہ وہ تھوڑے سے فاصلے پر تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. فرمایا مسجد کے قریب والے، لیکن جو ہے اگر یہاں مکان نہ ملے مسجد کے قریب تو پھر جو ہے مسجد سے دور سے بھی جو آتا ہے، فرمایا ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے. ہاں ہر قدم پر اس کے ایک درجات کو بلند ہوتے ہیں. تو کیا میری ماں اور بہنیں، کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے خاوندوں کا جو ہے مرتبہ اللہ کے یہاں بڑا ہوا ہو؟ تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے خاوند اور تمہارے شوہر اور تمہارے بچوں کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہوا ہو، انہیں بڑی جنت ملے؟ فرمایا جس شوہر کو بڑی جنت ملے گی اس عورت کو بڑی جو ہے حکومت ملے گی. ہاں فرمایا جس کے شوہر کی جتنی بڑی جنت ہوگی اس عورت کو جو ہے اتنی بڑی حکومت ملے گی. اس لیے کہ جتنی جنت شوہر کی ہوگی، فرمایا ان تمام جنت پر جو ہے سردارن اور حکومت اور جو ہے آتھورائزنگ یہ سب جو ہے بیوی کی ہوگی. لہذا جو ہے ہمیں تو یہ چاہیے کہ بھئی ہم اپنے خاوندوں کو نماز کے لیے بھیجیں، اٹھائیں انہیں. دیکھو کام کے لیے ہر عورت اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے، کیا ہم مسجد کے لیے، کیا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے نہیں اٹھا سکتے؟ فرمایا اسی لیے جو ہے بار میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی کے قریب مکانات بن گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے منتقل ہوئے اور اپنے جو ہے مسجد نبوی کے گھروں میں جو ہے قریب جو ہے ان حجرات میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہنے لگے. بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے رہتے تھے. ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا. فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں اور مسجد نبوی کی طرف چلے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی کی طرف چلے جا رہے ہیں. راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا. سلام کے بعد پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے؟ اتنی سخت دھوپ میں آپ گھر سے باہر اس وقت نکلے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ عمر کیا بتاؤں. فرمایا بھوک کی وجہ سے جو ہے میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے جو ہے سخت بھوک لگی ہے. فرمایا جس کی بنا پر میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا خدا کی قسم اے ابو بکر تجھ سے کیا چھپانا، مجھے بھی اسی بھوک نے باہر نکالا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور جو ہے اب میرے پاس یہی ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی بھوک کو مٹاؤں. اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. دروازے سے داخل ہونے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ یہ دونوں حضرات بھی آ رہے ہیں. تو پوچھا یا ابا بکر و یا عمر، کہ تم کو کس چیز نے اس وقت باہر نکالا؟ سخت گرمی ہے. ان دونوں نے کہا عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بھوک بہت شدت سے لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے گھروں میں کچھ نہیں ہے، اور سوچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی برکت سے ہماری بھوک میں کچھ جو ہے ٹھنڈک ہمیں محسوس ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر اور اے عمر، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن ہو چکے ہیں اور میں نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے بھی بھوک کی شدت نے باہر نکالا تو میں جو ہے باہر نکلا ہوں۔ حضرت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں، ہم حضرت ابو ایوب کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے گھر میں جو بھی کھانا بنتا وہ رہنے دیتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی وقت آئیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، ان کا گھر اور ان کا باغ دونوں ساتھ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچتے ہیں تو دستک دیتے ہیں تو گھر والی کہتی ہے کہ مبارک ہو آپ کا آنا، لیکن ابو ایوب جو ہے وہ یہ باغ میں گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، آپ لوگ تشریف لاؤ۔ چنانچہ اتنے میں جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، خود ہی آ گئے، کہا مرحبا مرحبا یا نبی اللہ ویا ابا بکر ویا عمر، فرمایا تمہارے آنا بہت مبارک ہو، تشریف لاؤ۔ چنانچہ فوراً آئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کبھی آپ تشریف نہیں لاتے، آج کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تینوں جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے جو ہے بے چین تھے، ہم نے سوچا کہ ہم ابو ایوب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں گئے، تر اور خشک کھجورے جو ہیں، ویٹ اور ڈرائی کھجورے جو ہیں لے کر آئے، اور آ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی کھجورے لے آتے، کچی کیوں لے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس دونوں لے آیا ہوں، آپ کی جو چاہت ہو وہ آپ کھا لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کچھ کھجورے لی، اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس تھوڑی دیر دے دیجئے، میں جو ہے بابا کیوں کرتا ہوں اور جو ہے گوشت کو بھونتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، باقی جو ہے اور جانور کو ذبح کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی پسند ہے میں اسی طرح کروں گا۔ چنانچہ ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کو جو ہے جلدی سے بھونا، اور بھون کر گوشت لے کر آئے۔ گوشت اور روٹی جو ہے حضرت ام ایوب نے جو ہے روٹی بنائی، اور روٹی بنا کر جب پیش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ، جتنے دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، ذرا ان کو دے کے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دینے کے لیے گئے اور ان کو دیا، پھر دوبارہ آئے۔ اتنے میں جو ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جو ہے وہ جو گوشت پیش کیا تھا اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنا ہوا گوشت، تر کھجورے، ڈرائی کھجورے اور روٹی، یہ بولتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تمہیں سوال ہوگا، قیامت کے دن تمہیں سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک کے بعد جو کھانا ملا ہے اس پر بھی سوال ہوگا اور ان نعمتوں کا پوچھا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر، فرمایا جب اسراف نہ ہو، فرمایا جس میں اسراف ہوگا وہ سب پوچھا جائے گا، اور جہاں اسراف نہیں ہوگا وہ پوچھا نہیں جائے گا۔ میری ماں اور بہنیں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اتنی بھوک کے بعد ملے ہوئے کھانے پر جو ہے انہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، اور کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، حضرت ابو بکر ہے جو امت میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ، اس کے بعد حضرت عمر کا درجہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند ہے۔ ہاں تو ہم تو کتنا اسراف کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ پر اپنے گھروں میں کتنا اسراف کرتے ہیں، ہم کپڑوں میں اسراف، ہمارے کھانے میں اسراف، ہمارے پینے میں اسراف، ہماری ضروریات میں اسراف، ان اسرافوں کا ہم کیا جواب
جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں؟ جب اللہ نے پوچھ لیا یہ ہندوستان، پاکستان یا ہمارے ملکوں میں کیسے کیسے لوگ جو ہے زندگی کیسی کیسی گزار رہے ہیں، ان کے بچے کیسے کیسے جو ہے زندگی گزارتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شاہانہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں اور یہ سونے بن کر جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، آپ کو اسے اٹھانا بھی نہ پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ ایک دن اگر کھا لوں تو ایک دن بھوکا رہوں، اگر میں نے صبح کھایا تو شام میں بھوکا رہوں، اگر میں نے شام کھایا تو صبح میں بھوکا رہوں، میں تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنیں تھوڑا سا ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں؟ جس نبی نے ہمارے لیے جو نبی اتنا رویا ہو 5 گھنٹے جو ہے عرفات کے میدان میں سخت دھوپ کے اندر اونٹنی پر بیٹھ کر جو نبی رویا ہو، اس نبی کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس نبی کو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج میری ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہمارے دلوں سے جاتی رہی، نبی کا طریقہ ہماری زندگیوں سے جاتا رہا۔ آج ہماری شادی غیروں کے طریقے پر ہو گئی، آج ہماری شادیاں یہود اور نصارہ کے طریقے پر ہو گئی، آج ہماری شادیاں جو ہے ہندو اور جو ہے سکھوں کے طریقوں پر ہو رہی ہے۔ ہمارا طریقہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمیں پسند نہیں؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہمیں پسند نہیں؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں کیا وہ ہمیں پسند نہیں؟ کیا نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ فرمایا اللہ تعالی ہمیں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی، کتنی لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ میری ماں اور بہنیں، اتنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اسے جو ہے عزت دیتے تھے، اس کے پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، اس کے اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ فرمایا یہ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، لیکن اے نبی کی بیٹی تھی، شرم و حیا میں اتنی بلند کہ اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا ایک دفعہ کا واقعہ ہے، شرم و حیا پر مجھے بات یاد آئی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور جو ہے یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب وہاں پہنچے تو بیٹی نے اپنے باپ کے استقبال میں ان کے پاس شہد تھا، شہد کو ایک رکابی میں ایک پلیٹ میں جو ہے نکالا، اور شہد کچھ شہد تھا، فرمایا اس شہد کو پلیٹ میں رکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ جب اس شہد کو دیا تو شہد میں اتفاق سے ایک بال تھا جو ہے کسی بھی چیز کا بال، ایک ہیر تھا، 1 ہیر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہیر آیا اور وہ شہد آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہد کی پلیٹ کو دیکھتے، شہد کو دیکھتے، اور اس کے اوپر جو ہے بال تھا اس کو دیکھتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس بال کو نکالنا بھول گئی تھی یا بال ان کو نظر نہیں آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی وہ پلیٹ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے ابو بکر، یہ پلیٹ ہے شہد کی، اس کے اندر شہد ہے اور اس کے اوپر بال ہے، تم کوئی بات حکمت کی بتاؤ کہ تم اس پلیٹ سے کیا سمجھے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان جو ہے، ایمان یہ پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور ایمان پر عمل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن ایمان کو دنیا سے لے کر اور باقی رکھ کر جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ایمان
یہ پلیٹ جو ہے، یہ ایمان جو ہے ایمان پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور ایمان پر عمل کرنا یعنی ایمان کے تقاضے پر عمل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایمان کو دنیا سے بچا کر لے جانا، فرمایا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت یہ جو ہے اس پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، خلافت پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور جو ہے خلیفہ کے اعمال کو انجام دینا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اپنی خلافت میں انصاف کے ساتھ دنیا میں انصاف اور عدل کو قائم کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا کہ اے علی تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، علم پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور علم پر عمل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ہاں، علم پر عمل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن فرمایا علم کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اتنے میں جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت عثمان نہیں تھے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردے سے پیچھے تھی۔ جب انہوں نے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم بھی کچھ کہو گی؟ قربان جائیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلیٹ سے زیادہ خوبصورت جو ہے شرم و حیا ہے۔ فرمایا کہ یہ، ہاں حضرت عثمان بھی ادھر موجود تھے، حضرت عثمان سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عثمان نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا آنا پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، مہمانوں کا آنا پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور مہمانوں کو کھلانا ہاں یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آج ماشاءاللہ جو ہے بہترین مہمان نوازی ہوئی، ہاں جماعت والے بڑے خوش ہو گئے، بہت اچھے کباب بنے تھے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا پلاؤ بنا تھا، ہاں تو یہ مہمان نوازی جو ہے ہاں فرمایا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور فرمایا کہ مہمان کو خوشی کے ساتھ رخصت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے فاطمہ، بیٹی فاطمہ تم بتاؤ، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اصل بات میں یہ کہنے کے لیے جا رہا تھا لیکن یہ پوری حدیث ذکر کر دی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، حیا، شرم و حیا یہ پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ عورت کا پردے میں رہنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ کیا فرمایا حضرت فاطمہ نے؟ عورت کا پردے میں رہنا، عورت کا پردے میں رہنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پردے میں رہ کر نظر کی حفاظت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہاں آج کیا ہو رہا ہے؟ آج الحمدللہ 100% عورتوں میں سے 2% عورتیں پردہ کر رہی ہے، ہاں اور جو 2% کر رہی ہے ان میں فرمایا کہ اس بات کی کمی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پردے میں رہ کر اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ ہاں فرمایا پردے میں رہ کر اپنی نظر کی حفاظت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو تاکے گا اور دیکھے گا تو نظر آ جائے گا، ہاں کہ بھئی یہ دیکھو داڑھی والا ہو کر جو ہے عورتوں کو دیکھ رہا ہے، ہاں یہ دیکھو مولانا صاحب ہو کر جو ہے عورتوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر کوئی عورت پردہ والی ہے اور پردے میں سے وہ کسی کو دیکھ رہی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اللہ کے۔ ہاں اس لیے حضرت فاطمہ نے، اللہ اکبر، قربان جائیں ان کی شرم و حیا کا، ہاں قربان جائیں ان کی جو ہے فہم و فراست کا، قربان جائیں ان کی جو ہے عقل مندی کا، کہ حضرت فاطمہ نے عجیب و غریب جواب دیا۔ فرمایا ابا جان، فرمایا کہ پردے میں رہ کر کسی نامحرم پر نظر سے اپنے آپ کو بچانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہاں دیکھو ایک شہد کی پلیٹ آئی لیکن اس پر جو ہے مختلف جو ہے، ہاں اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے۔ کون آ گئے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھی آپ سب کی باتیں سنی،
اور جو ہے میں نے بھی سنی. ہاں میں جبرائیل بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا جبرائیل تم کیا عرض کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جانا فرمائے یہ پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کے راستے میں جانا. ہاں اللہ کے راستے میں 1 دن 2 دن 3 دن 40 دن 4 مہینے ہاں یا یہ کہ دین کی بلندی کے لیے جو بھی سفر کیا جائے یہ اللہ کے راستے میں ہے. ہاں فرمایا فی سبیل اللہ کا لفظ بہت وسعت والا ہے. ہر وہ کام جو دین کی سربلندی کے لیے جو ہے ہو فرمایا وہ اللہ کا راستہ ہے. وہ اللہ کا راستہ ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا راستہ جو ہے یہ پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ہے. پلیٹ سے زیادہ خوبصورت. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے اللہ کے راستے میں نکل کر جو اللہ کے احکامات کو عمل کرتا ہے فرمایا وہ شاہ سے زیادہ میٹھا ہے. وہ شاہ سے زیادہ میٹھا ہے. اور فرمایا اللہ کے راستے میں نکل کر فرمایا اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. معلوم یہ ہوا کہ بھئی انسان کو ہر وقت اپنی اس کوشش میں رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے. ہاں اس لیے جو ہے اللہ رب العزت سے ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں اور سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ہاں اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. ہاں تو اس طرح جو ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں کھانا کھایا اور کھا کر جو ہے یہ نعمت, اس نعمت پر جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نعمتوں کا سوال ہوگا, اس نعمتوں کا سوال ہوگا. اب اندازہ لگاؤ کہ جب اتنی بھوک اور شدت کے بعد جو کھانا ملتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا, اس پر پوچھے گا. تو جو لوگ اپنے مال کو اسراف کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں دنیاوی چیزوں پر, فرمایا زیادہ خرچ کرنا یہ تو آخرت میں ہے, اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا ہے. فرمایا وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو فرمایا اس پر کوئی قید نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگی فرمایا پوری کی پوری زندگی کے ساتھ جو ہے مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. لیکن آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم کما رہے ہیں لہذا ہم اپنی ذات پر خوب خرچ کریں. فرمایا نہیں, کمانا یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. دماغ کس نے چلایا؟ اگر اسی دماغ کو اللہ معاف کر دے تو کون اس کو صحیح کرنے والا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مدرسے کے پڑھنے کے زمانے میں ایک استاد تھے, حافظ استاد تھے, ان کے پاس کتنے حافظ ہو گئے لیکن کسی وجہ سے ان کی یہ دماغی رگ جو ہے یہ کام نہیں کر رہی تھی. تو اللہ حفاظت فرمایا وہ خود جو ہے چھری لے کر اپنے ہی آپ کو ذبح کر دیا. تو دیکھو ہم کبھی بھی اپنے اس باتوں پر اترائے نہیں کہ بھئی میں کما رہا ہوں یا میں اتنا مال یا یہ وہ. دیکھو عقل اور سمجھ سب کچھ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے. اگر یہ دماغ معاف ہو جائے پھر کیا کام کا. ادھر ڈربی میں ایک ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر بیچارہ خود جو ہے اس کو جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے وہ پاگل جیسا ہو گیا ہے. اب بتاؤ وہ خود جو ہے اسپتال میں رہ رہا ہے. تو دیکھو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی جو ہے ہم نے یہ ڈگری حاصل کر لی ہے تو ہم جو ہے اس میں مکمل ہے. فرمایا نہیں, فرمایا ڈگریوں کے حاصل کرنے کے بعد بھی جو ہے انسان کا دماغ اگر اللہ پاک لے لے تو کون اس کو درست کرنے والا ہے. اس لیے جو ہے جو مال ہم کما رہے ہیں فرمایا اس مال کا بھی حساب دینا ہے. جو پینی ہمارے ہاتھ میں آ گئی اس پینی کا حساب دینا ہے, جواب دینا ہے کہ بھئی یہ پینی کہاں سے آئی, اب کہاں خرچ ہوگی. اس لیے جو ہے اپنے مال کے اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا یہ اپنے ہی لیے جو ہے ہم جو ہے سوالات کو کھڑے کر رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا واقعہ ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں.
عشرہ مبشرہ، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں جنت کا پروانہ دے دیا ہے، جنت ہے ان کے لیے۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن ابن عوف تیرے پاس مال اتنا تھا کہ اس مال کو جواب دیتے دیتے تو ہمارے 500 سال بعد تو ہمارے پاس آئے گا۔ ہاں 500 سال کے بعد اتنا لمبا وقفہ جو ہے تمہیں جو ہے جواب دینے میں ہوگا کہ یہ مال کا کہاں گیا، یہ کہاں گیا، یہ کہاں گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنا مال آ جائے، ہاں فرمایا ان تمام مالوں کا سوال ہوگا۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی روزی کا بندوبست کر دیا ہو، یعنی اس کا دن گزر رہا ہو، اس کی زندگی چل رہی ہو، ہاں، اور جو ہے اس کی عبادت اور نماز اور ایمان اور یہ سارے اعمال ہو رہے ہو، ہاں، اور اس کو اللہ نے تندرستی دی ہو، وہ بہترین انسان ہے۔ ہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر ہزاروں نعمتیں گویا کہ جو ہے اس پر نچھاور کر دی۔ تو یہ چیز جن لوگوں کو حاصل ہے انہیں اللہ کی نعمتوں کو قدردانی کر کے ہمیں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے، اپنے اوقات کو جو ہے دیکھو عقل مند انسان وہ ہے، فرمایا کہ جو اپنے بعد آنے والوں کا بھی سوچے اور اپنے مرنے کا بھی سوچے۔ اس لیے کہ جب انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اپنی زندگی میں کسی کو جو ہے دعوت، کسی کو داعی بنایا، کسی کو نمازی بنایا، کسی کو جو ہے حج پڑھنے والا بنایا، کسی کو عمرہ کرنے والا بنایا، تو ہم چلے جائیں گے لیکن اس کا سارا ثواب جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے جو ہے دعوت جو ہے ہر عمل کی بنیاد ہے۔ ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دعوت دے کر جو ہے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا ہے کہ یہ دعوت والا عمل ہے، ایسا عمل ہے، اتنا اونچا اور اتنا بلند عمل ہے کہ یہ تمام نیکیوں کو جو ہے ذخیرہ ہے۔ ہاں فرمایا جو دعوت والے عمل میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہر کام، ہاں اگر ہم نے ایک کو دعوت دی، اس نے کسی اور لوگوں کو مسلمان کر لیا، پھر اس نے کسی اوروں کو مسلمان کیا، قیامت تک پتہ نہیں ہمارے نامہ اعمال میں ہم تو اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو لائے جائیں گے اور اس کو جو ہے اللہ رب العزت جب انعام دیں گے اور بدلہ دیں گے تو کہے گا اللہ رب العزت میرے تو اتنے عمل نہیں تھے، یہ سب کیسے آ گیا؟ کہا فلانے ٹائم پر تو نے جو ہے فلانے شخص کو دعوت دی تھی، بس اس کے بعد اس نے کتنے لوگوں کو ایمان میں داخل کر لیا اور کتنے لوگ اس کے ذریعے داعی بن گئے، کتنے لوگ اس کے ذریعے عالم اور حافظ بنے۔ فرمایا یہ سب کا نامہ اعمال جو ہے نیکی جو ہے تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ ہاں اس لیے جو ہے میری ماں اور بہنیں غنیمت سمجھے اپنے اوقات کو، اور جہاں کہیں بھی ہو دعوت دینا نہ چھوڑے۔ ہاں اس لیے جو ہے یہ دعوت والا عمل بہت اونچا عمل ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جس ایمان کی دعوت دی گئی وہ صحابہ کے ایمان کی دعوت دی گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بہرحال وہ قصہ ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سارے حضرات جو ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب کو کہا کہ میرے پاس آ جانا، کل پرسوں جب تمہارے پاس ٹائم ہو میرے پاس آ جانا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حضرت عمر نے ایسا سوچا کہ ان کو آواز نہیں آئی، تو حضرت عمر نے دوبارہ یاد دہانی کرائی کہ ابو ایوب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب وہ حضرت ابو ایوب انصاری ان کے پاس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی کنیز تھی، اپنی جو باندھی تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب کو دے دی۔ کہا ابو ایوب یہ میری کنیز ہے، یہ لے جاؤ، میں تمہیں ہدیہ میں دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ ہاں لیکن اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باندھی کو کنیز کو لے کر اپنے گھر لے گئے۔ ہاں اور جب گھر لے گئے تو بیوی، ایسے بھی عورت کو پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کون آ گیا، ہاں کوئی دوسری بیوی تو نہیں آ گئی، کوئی دوسرا نکاح تو نہیں کر لیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی جو تھی کہا ابو ایوب کیا بات ہے؟ ہاں کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے کنیز دی ہے اور جو ہے ہمیں گفٹ کے طور پر دی ہے میاں بیوی کو تاکہ یہ ہماری خدمت کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ تو اب بتاؤ تم کہ بھئی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کیا جا سکتا ہے؟
تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کو کہا ہے، اچھا معاملہ یہی ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ تو دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کیسا ایمانی مزاج تھا، کیسا دینی مزاج تھا۔ کہا ابو ایوب تو نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر شوہر کوئی اچھا کام کرے تو اس پر اس کو مبارکبادی بھی دو، خوشخبری بھی دو، اس کو تانا مت دیا کرو، اس کو سنایا مت کرو کہ بھائی تو تو ایسا ہے تو نہیں، اگر کوئی اچھا کام کر کے آئے تو اسے شاباشی دو کہ واہ بھائی واہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام ایوب یہی بات ہے کہ بھئی ہم اس کو آزاد کر دیں۔ کہا بہت اچھا ہے، یہ آپ نے بہت اچھی رائے دی ہے، بس میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اب تم اس کو آزاد کر دو۔ معلوم یہ ہوگا کہ اس وقت بھی عورتوں کی ہی حکومت چلتی تھی اور اب بھی انہی کی حکومت چلتی ہے۔ اس وقت بھی حضرت ابو ایوب انصاری کو ان کی گھر والی نے اجازت دی، تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں عورتوں کی حکمرانی تھی، مردوں پر بھی عورتوں کی چلتی تھی، لیکن مکہ میں الٹا تھا، مکہ میں یہ تھا کہ بھئی مردوں کی چلتی تھی۔ لہذا جو ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، مکہ والے صحابہ مہاجر۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ عورتوں نے جو ہے نا ہمیں تنگ کر رکھا ہے، اب تو جو ہے ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے، اب تو اپنے ہی چلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو۔ فرمایا کہ جو ہے صبر جو ہے یہ بہت بڑی پونجی ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ صبر سے رہو گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بھی تمہارے ساتھ شکر کے ساتھ رہے گی۔ لہذا جو ہے مکہ میں جو ہے ماحول الٹا تھا، لیکن اب مدینہ میں جو ہے یہودوں کی وجہ سے یہ معلوم یہ ہوا کہ یہودوں کے یہاں سب کچھ عورتوں کا چلتا ہے، جیسے یہاں آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ اصل میں مشورہ نہ ہونے کی بنا پر امارت جو ہے یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے کہ بھئی جو ہے بس عورت جو کہے وہ اس کے پیچھے چلتے رہو۔ فرمایا نہیں، مشورہ ہونا چاہیے گھر میں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مشورہ ہونا چاہیے، اور جس کی رائے میں دین کی خیر خواہی زیادہ ہو اس کی بات پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے آنے والی جماعت کو بھی قبول فرمائے، اور جو ہے ہمیں بھی نقد جانے کی، اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جو ہے تمام عورتوں سے بھی درخواست ہے کہ بھئی اپنا اپنا نام لکھائے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہی ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی فکر کرے۔ یہ دنیا کی چند روزے کی زندگی ہے، فرمایا یہاں جو ہے بادشاہ بھی گزار کر چلا جاتا ہے، فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن اصل وہ ہے جس نے اللہ کی مان کر گزاری اور اللہ کی مان کر جو ہے زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح گزارنے والا اور اللہ کی مان کر چلنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ جماعت میں جانا، اپنے جماعت کو اپنے گھر میں ٹھہرانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس کے ذریعے جو ہے تو یاد ہوتا ہے، اور تیرے نبی کی باتوں کو سننے کا موقع ملتا ہے، ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے، اور اپنے گھروں میں اور اپنے بچوں کے اندر دین کے آنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اے اللہ تمام عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں جماعت کو ٹھہرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گھر سے صدا ہو کہ بھئی ہمارے گھر میں بھی جماعت رکے، ہمارے یہاں بھی جماعت آئے، ہمارے یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو۔ وہ گھرانے جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، فرمایا وہ آسمان والوں کے لیے ستاروں کے مانند ہیں، جیسے ستاروں کو ہم دیکھ کر اور جو ہے اسٹارز کو ہم دیکھ کر جو ہے خوش ہوتے ہیں اور وہ چمک رہے ہوتے ہیں، فرمایا اسی طرح جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں پر جو ہے ستاروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر جماعت کو ٹھہرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے مردوں کو اور جو ہے اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو جو ہے جماعت میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔
ہماری آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما دے، موت کے بعد والی زندگی کو آسان فرما، اے اللہ قبر والی زندگی کو آسان فرما، اے اللہ حشر والی زندگی کو آسان فرما، اے اللہ ہر وہ عمل جو تجھ سے قریب کرنے والا ہو وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وہ عمل جو تجھ سے ناراض اور تجھ سے دور کرنے والا ہو اور تو تیری ناراضگی کا سبب ہو اس سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین۔